یہ بات ہے کہ ان کتابوں میں بھی اگر وہ آ جائیں کہ جی 6 کتابیں ہیں تو یہ بھی تاریخی طور پہ ہر شخص کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ صحاح ستہ جو ہیں یہ قرآن مجید کے وقت میں نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی نہیں تھی، یہ اس زمانے کے بعد مرتب ہوئی ہیں۔ اور ان کو صحاح ستہ بھی نہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرار دیا ہے، بلکہ علماء نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ کس لیے، بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے ساری کتابوں پر غور کرنے کے بعد یہ جائزہ لیا، یہ فیصلہ کیا کہ یہ 6 کتابیں ہیں جو نسبتاً زیادہ مستند ہیں اور استناد کے لائق ہیں، اس لیے ان کو صحاح ستہ قرار دیا گیا۔ تو ان کتابوں میں اگر کوئی چیز مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لوگ زیادہ اس کو لے لیتے ہیں، لیکن اگر کسی اور بھی کتاب میں ملے تو پھر بھی ہے۔ جہاں تک صحاح ستہ کا تعلق ہے، اس میں میں اس وقت بطور مثال بات بڑھانے کے لیے ایک دیتا ہوں کہ نہ صرف صحیح بخاری میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الجمعہ کی آیات نازل ہوئیں تو اس موقع پر صحابہ نے فوراً محسوس کر لیا، کیونکہ وہ عربی دان تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آئی، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی جو ایک ہی واحد غیر عرب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابی تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے، یعنی غیر عرب لوگوں میں سے ایک شخص یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سریا پر بھی اگر ایمان چلا گیا ہوگا تو اس کو لے آئیں گے۔ تو یہ گویا آپ نے اپنی دوسری روحانی بعثت کا اشارہ فرمایا۔ تو یہ بات بخاری میں درج ہے، اور یہ جو روحانی بعثت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی مادی کے آنے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قمر صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا، تو اس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر آتا ہے تو جو دوسری کتاب ہے مسلم شریف، اس میں 4 دفعہ عیسیٰ بن مریم کے نزول کا ذکر آتا ہے کہ وہ آئیں گے، وہ یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے۔ یہ باقاعدہ کوئی بھی آدمی جا کے اس کتاب کو دیکھ سکتا ہے، مسلم شریف میں 4 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کا ذکر آتا ہے، اور ان کو نبی اللہ قرار دیا گیا۔ تو ان کے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ذکر ہوا، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اس لیے خود ان کے نازل ہونے کا نہیں بلکہ ان کے مسیل کے آنے کا ذکر ہے، اور یہ 4 مرتبہ مسلم شریف میں نظر آتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ سوال کوئی بے معنی سا لگتا ہے، صرف توجہ وہی بات ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، کتابوں میں درج ہیں، موجود ہیں، اس سے لوگ اگر استفادہ کریں تو خود بخود اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ یہ جو امام صاحب نے جیسے کہ ذکر فرمایا سورہ جمعہ کی آیات، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یہلکوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ آیات ہیں جن کی طرف امام صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جب یہ نازل ہوئیں تو آن سلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا جائے گا تو اس میں سے لائیں، ایک شخص یا کچھ لوگ آئیں گے جو ایمان کو سریا سے واپس لائیں گے۔ وہ جو سوال کرنے والے نے وہ بات کی ہے نا کہ مسیح موعود کیوں نہیں کہا گیا، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جو اس زمانے میں مسیح موعود ہونے کے مدعی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو، یہ جو حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے، یہ ہے مسلم کتاب الفضائل باب فضل و فارس اور بخاری کتاب التفسیر سورہ جمعہ میں آئی ہے، دونوں میں ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس میں وہ کہے گا کہ مسیح اور مہدی کا لفظ نہیں بلکہ رجل فارس کا ذکر ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو رجل فارسی کی نسبت پیش گوئی ہے، یہ دراصل اس سے مراد مسیح موعود ہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس سے مراد کوئی اور شخص ہے تو پھر یہ لگے گا کہ جو رجل فارسی ہے وہ مسیح موعود سے افضل ہے، کہ وہ تو ایمان کو قائم کر رہا ہے اور مسیح موعود جو ہے وہ صرف مخالفوں کے مقابل پر کھڑا ہے اور دجال کو قتل کرے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال بالکل غیر معقول ہے کہ آخری زمانے میں افاضہ خیر تو رجل فارسی کرے گا مگر دفع شر مسیح موعود کرے گا، جس کو آسمان پر چڑھنے کی طاقت ہے، کیا وہ زمین کے شر کو دور نہیں کر سکتا؟ غرض اس زمانے کے مسلمانوں کی یہ غلطی قابل افسوس ہے کہ مسیح موعود اور رجل فارسی کو 2 مختلف آدمی سمجھتے ہیں، اور حضور نے اس بارے میں تفصیل سے فرمایا اپنے بعض الہامات کا بھی ذکر کرتے ہوئے، بس اگر رجل فارسی مسیح موعود نہیں تو کیوں مسیح موعود کا منصبی کام رجل فارسی کے سپرد کیا گیا؟
اس سے ثابت ہے کہ رجل فارسی اور مسیح موعود ایک ہی شخص کے نام ہیں. اور یہ جو آیت ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا تھا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَحْلَقُوا بِهِمْ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک اور فرقہ ہے جو بھی ظاہر نہیں ہوا. حضور فرماتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کہلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں اور ایمان کی حالت میں اس کی صحبت سے مشرف ہوں اور اس سے تعلیم اور تربیت پاویں. بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا. تو رجل فارس کی جو پیش گوئی ہے اس میں نبی کے آنے کی پیش گوئی ہے. اس لیے اس کے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلائیں گے. اور جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں دینی خدمتیں ادا کی تھیں وہ اپنے رنگ میں ادا کریں گے. بہرحال یہ آیت آخری زمانے میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک پیش گوئی ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ایسے لوگوں کا نام اصحاب رسول اللہ رکھا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے تھے جنہوں نے آن وسلم کو نہیں دیکھا. اس کے علاوہ میں اسی بات کو، چونکہ یہ سوال بڑا جیسا کہ امام صاحب نے بتایا نا وہ ایک ٹرکی سا کر رہے ہیں کہ جی مسیح اور مہدی کا واضح کیوں نہیں. پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح واضح نہیں ہوتی، وہ اسی رنگ میں بیان کی جاتی ہیں کہ جو سعید فطرت ہیں وہ ان کو دیکھیں اور ایمان لائیں. سورج چڑھا ہوا ہو اس کو کہے دیکھو سورج چڑھا، میں ایمان لاتا ہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے. اس لیے ایمان وہ ہوتا ہے جو کسی حد تک اخفاء میں ہوتا ہے، استعارات میں ہوتا ہے، پیش گوئیوں کا رنگ اس میں ہوتا ہے. اور جو سعید فطرت ہیں جن کے اندر میں کچھ روشنی ایمان کی رمق باقی وہی پہچانا کرتے ہیں. ایسے ہی ایمان کی قدر ہوا کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں ایسی حدیث ہیں جس کی طرف امام صاحب نے اشارہ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیش گوئی ہے. اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیش گوئی بخاری کتاب الانبیاء میں عیسیٰ ابن مریم کا ایک ذکر ہے باب وذکر فی الکتاب مریم میں، اور بخاری کتاب اللباس باب الجاد میں بھی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. اور بخاری کتاب الانبیاء میں جس عیسیٰ کا ذکر ہے وہاں پہ حضور فرماتے ہیں رأیت عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم فاما عیسیٰ فاحمر جعد عریض الصدر، کہ میں نے عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. عیسیٰ کا حلیہ یہ تھا کہ وہ سرخ رنگ کے گھنگریالے بال اور چوڑے سینے والے تھے. ٹھیک. اور بخاری کتاب اللباس میں اس عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا، جس کا مقابلہ دجال کے ساتھ پیش آنا تھا، وہ لمبی حدیث ہے جس کے یہ ذکر ہے کہ یہ جو عیسیٰ ہے اس کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہونا ہے. وہاں پہ جب اس کے حلیہ کا ذکر آپ فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گندمی رنگ کا ایک شخص دیکھا جو گندم گو لوگوں میں سے حسین ترین نظر آنے والا تھا، اور اس کے لمبے بال بھی جن کی کنگھی کی ہوئی تھی لمبے بال والوں میں نہایت خوبصورت نظر آتے تھے. اس کے بالوں سے پانی ٹپکتا تھا اور اس نے 2 آدمیوں کا سہارا لیا ہوا تھا. یہ اس طرح بات چلتی. بخاری میں حضرت امام بخاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں حدیثیں لا کر جس میں مسیح ناصری کے حلیہ اور بیان فرمایا ہے اور آنے والا موعود مسیح جس نے دجال کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو قتل کرنا ہے، کسر صلیب کرنی ہے، قتل خنزیر کرنا ہے، اس کا حلیہ اور بیان فرمایا ہے. تو اگر یہ صاحب بخاری پر ہی انحصار کرنا چاہتے ہیں تو حضرت امام بخاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حدیثیں لا کے بتا دیا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ہے اور جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ہے وہ اور ہے، اور ان دونوں کے حلیوں میں فرق ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو حلیہ ہے وہ جماعت کے لٹریچر میں صحابہ نے بیان کیا ہوا ہے. میں صرف اس کی 2-3 لائنیں پڑھ دیتا ہوں. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب جو حضرت مسیح موعود السلام کے گھر کے فرد تھے اور آپ نے بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود السلام کا رنگ گندمی اور نہایت اعلیٰ درجہ کا گندمی تھا، یعنی اس میں ایک نورانیت اور سرخی جھلک مارتی تھی. گندمی کا ذکر آ گیا. سر کے بالوں کا آن وسلم نے ذکر فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں آپ کے سر کے بال نہایت سیدھے، چکنے اور چمکدار اور نرم تھے.